اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز کا پہرہ دینے والا، ہر چیز پہ نگہبانی رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ منظور و قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے، ہم سب کی تمام خواہشات، تمام عبادات، حاجات اور مرادوں کو قبول کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا امان عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام مشکلات تکالیف کو دور کرے، ہم سب کو امن و امان عطا فرمائے، صحت و سالمیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے، ہم سب کو اس بیان کو سننا، سنانا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام حاجات اور مرادوں کو پورا کرے، ہم سب کے اوپر اپنا خاص سایہ رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے کام کرنا ہے وہ ہے انسان کی سب سے بہت بڑی ایک خوبی جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑا ہے، لیکن اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی آتی رہتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات، ہم سب کی تمام حاجات، تمام خواہشات اور مرادوں کو پورا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل کرے۔ اللہ کریم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی چیز، انسان کا رب کے ساتھ بہت ہی بڑا اور مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور وہ کچا بھی ہو جاتا ہے، پکا بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب پکا ہوتا ہے تو پھر کچا نہیں ہوتا، جب ٹیمپریری پکا ہوتا ہے تو پھر کچا ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس کا چرچا کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ جب وہ سامنے اپنے ارد گرد کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کا بن جاتا ہے، پھر اس کی تمنا، اس کی خواہشات وہ تو ایک آزمائشی طور پر آ جاتی ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر ان میں مست ہو جاتا ہے، اور اس کا مست ہو جانا اس کا رشتہ اللہ سے کمزور کر دیتا ہے۔ جب وہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا وزن پڑتا ہے، لیکن جب وہ برائی کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کٹ جاتی ہیں، اور اس کا جو حساب ہوتا ہے وہ زیرو پہ چلا جاتا ہے۔ جو وہ اچھائی کرتا ہے اس کا حساب برائی کے ساتھ کٹ کے زیرو ہو جاتی ہے، اور اس کا نام اعمال پھر زیرو پہ چلا جاتا ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو عبادات کری ہیں، وہ میری پہنچ رہی ہیں، میری قبول ہیں، وہ ادھر ہی رہیں گی، سب کچھ رہے گا۔ تو مکمل طور پر اس انسان کی جو یہ سوچ ہے وہ غلط ہے، بلکہ اس انسان کی جتنی بھی عبادات اور دن کی برائیاں ہوتی ہیں وہ ساری ایک دوسرے سے کٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اچھائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھائی کا صلہ مل رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ برائی کر رہا ہوتا ہے تو اچھائی اور برائی دونوں کی مقدار کے مطابق کٹ رہی ہوتی ہے۔ اور جب انسان کی عبادت قبول ہونے لگتی ہے تو پھر اس انسان کا جو تعلق اور خیال اور جو غرض ہوتی ہے نا، تو وہ صرف اسے ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ تب جب اس کو یہ فیض نظر آتی ہے تو وہ لمحہ ہوتا ہے جس انسان کا نام اعمال اب درج ہو رہا ہے، اور اس درج ہونے کے اندر اب انسان کا سارا نام اعمال جمع کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو بروز قیامت دیا جائے گا۔ کیونکہ جس کا نام اعمال کٹ پٹ ہوتا رہے گا تو اس کا نام اعمال کے اندر بہت چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، اور جس طریقے سے اس کی لائف گزرتی جائے گی، اگر اس کی برائیاں بڑھتی جائیں گی تو برائیاں زیادہ ہوتی جائیں گی، اور جو اس کی نیکیاں ہوں گی وہ کٹتی رہیں گی برائیوں کے ساتھ، جس وجہ سے برائیوں کے اوپر پھر بھی بوجھ کم ہوگا۔ کیونکہ انسان جب نیکی کرے گا تو وہ نیکی اس کی زیادہ قوت کی مالک ہوگی، اور برائی جو ہوگی وہ اس کی تھوڑی کم قوت ہوگی۔ لیکن جب وہ برائی کے ساتھ نیکی کا میزان بنے گا، جب وہ کٹے گی ایک دوسرے سے، تو اس ٹائم اس انسان کی جتنی بھی نماز اور عبادت، جو بھی ذکر اذکار، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اپنی مقدار میں
اگر زیادہ ہوں گی تو وہ اس کو سکون ہوگا، اگر کم ہوں گی تو وہ بے سکون ہوگا۔ خاص کر یہ پہچان ہے بے سکون اور سکون والے بندے کی، کہ جس کو ہر ٹائم سکون ملتا ہے تو اس کی یہ پہچان ہے کہ اس کا نام اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہیں، اور جس کو سکون نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں، اور اس انسان نے ابھی مشکلات کو فیس کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ انسان دوگلاپن کا شکار ہوتا ہے۔ اگر اللہ والا راستہ دیکھے تو ادھر بھاگ پڑتا ہے، اگر کوئی اسے شیطان بلائے تو اس کی طرح بھاگ پڑتا ہے۔ اس کا جو خیال اور اس کا جو سوچ ہوتی ہے تو وہ محض اس کی اپنی خواہشات پہ محدود ہوتی ہے، اس کی اپنی خوشیوں پہ، اپنی من مرضی کے اوپر محدود ہوتی ہے۔ وہ جو بھی سوچتا ہے، جو بھی خیال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس یہی ہے، تو وہ اس کی ناقص اور کمزور سوچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا رب کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا رہتا ہے، اور کمزور ہونے کی وجہ سے پھر اس کی دعاؤں کے اندر اثر نہیں رہتا، اور نہ رہنے کی وجہ سے پھر وہ انسان تو اپنی دعاؤں کے اوپر بڑا فخر کرتا ہے، بہت سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے قبول کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے انسان کے، کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بنائے یا برا بنائے، لیکن اللہ نے تو اس سے بات پوچھنا ہے جب وہ مر جائے گا۔ تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ انسان برائی کرنے کے باوجود بھی اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے برائی کی ہے اور اس کا حساب اسے دینا ہے، بلکہ اس کو اپنی اچھائی کا ضرور فخر ہوتا ہے کہ اس نے یہ اچھائی کی ہے تو اس کو اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، یہ ملے گا۔ وہ اس سوچ کے اوپر اچھائیاں کر رہا ہوتا ہے، اس سوچ کے اوپر اپنے عمل کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کی جو لائف ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکیور ہونے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ویک ہوتی ہے، اور ویک ہونے کی وجہ سے اس انسان کے اوپر مزید مشکلات بڑھتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، اگر کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے، فرسٹ آف آل تو آزمائش انسان سے نہیں لی جاتی جو عام سا انسان ہو، اور اگر آزمائش آ بھی جاتی ہے تو اس انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے جس کے دل کے اندر ایک تسلی بخش چیز موجود ہو، اس کو اتنا پتہ ہو باہر والے حالات اس کے جیسے برے کے برے گزر رہے ہو، لیکن اس کا دل اندر سے مطمئن، اسے پتہ ہو کہ یہ میرے اوپر اللہ کا خاص امتحان ہے، کوئی آزمائش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نہ کہ وہ انسان دل سے بھی روتا ہو، باہر سے بھی روتا ہو اور اندر سے بھی روتا ہو، کیونکہ جس کے اوپر آزمائش آئے گی اس کو اللہ کی طرف سے خاص معلوم بھی ہو جائے گا کہ اس کے اوپر آزمائش ہے، تو وہ بندہ مطمئن رہے گا، اس کا اندر مطمئن ہوگا، باہر چاہے جو بھی ہو، لوگوں کو دکھانے کے، لوگوں کے سامنے اس کا جو بھی سین ہے، لیکن اندر سے وہ انسان اپنا مکمل طور پر خوش ہوگا۔ اور جو انسان اندر سے بھی رو رہا ہوگا، باہر سے بھی رو رہا ہوگا، تو وہ انسان آزمائش میں نہیں ہے بلکہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جب نام اعمال کٹ پھٹ ہوتا رہتا ہے تو اس وجہ سے اس انسان کی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ رد ہوتی رہتی ہیں، اور رد ہونے کی وجہ سے پھر انسان کے پاس آئے ہوا ہر مواقع اس سے دور چلا جاتا ہے۔ جو بھی وہ چاہتا ہے، جس چیز کے اوپر اسے یقین ہوتا ہے، بھرم ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، تو وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے دوبارہ گزر جاتی ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، اس کے اختیار میں ہر چیز ہے لیکن قبولیت اللہ کے اختیار میں ہے، اور لیکن وہ یہ نہیں پہچان پاتا کہ میں جو یہ کام کروں گا، کچھ بھی غلط کروں گا، کچھ بھی کروں گا تو ضروری مجھے خود مشکلات اٹھانی پڑے، کیونکہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا بلکہ سب کو اپنا حق واپس دیتا ہے۔ تو جب میرے اندر کے خیالات، میرے اندر کا جب نظام صحیح ہوگا، جب میرا دل کے اندر اپنے اللہ کا خوف آ جائے گا، جب مجھے ہر طرف اپنا اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، تو پھر میں کیسے اداس رہ سکتا ہوں، کیسے بے چین رہ سکتا ہوں، کیسے تکلیف میں رہ سکتا ہوں، جب میں باہر سے اللہ دیکھوں، اندر سے میرے اندر وہی خواہشات، وہی مطلب، وہی غرض، وہی لالچ، وہی دنیا داری، وہی نظام سب کچھ ہو، تو پھر اس طریقے سے تو اللہ نہیں ملتا، اور مجھے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے تو بہت سفر کرنا پڑے گا، بہت منزل طے کرنی پڑے گی کہ مجھے میرا اللہ کریم حاصل ہو جائے۔ اور جب تک مجھے یہ چیز نہیں ملتی تب تک مجھے کہیں سے بھی خوشی اور تسکین نہیں مل سکتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ رشتہ کمزور ہے۔ میں ان کا رشتے کو بھی اہم سمجھ لیتا ہوں، اور جب مجھے کوئی عجیب سے لالچ مطلب غرض کی باتیں کرتا ہے تو میں اس کی طرح بھی پھیل جاتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میری تمام جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی ارادے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور میں ہی ہار جاتا ہوں، کبھی بھی میں کسی چیز میں، کسی بھی منزل میں نہیں جیت پاتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ تو مجھے اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے،
لیکن میں پھر بھی اس کو سرسری طور پر دیکھتا ہوں، نہ کہ پرماننٹلی دیکھتا ہوں، نہ کہ یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، آپ سب لوگ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ اللہ کریم آپ سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز نام اعمال، جس کا نام اعمال بہتر ہے وہ انسان اس دنیا کے اندر خوشحال رہ سکتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق خوشحال رہے گا۔ اور جس کا نام اعمال بالکل ڈاؤن ہے تو وہ دنیا داری کے حساب سے جیسے نفرت، غرور، تکبر، قرض، لالچ، ان چیزوں کے اندر وہ خوشحال اور امن میں رہ سکتا ہے، نہ کہ وہ کبھی بھی احساس مندی، ہمدردی، رحم دلی، خوش اخلاقی، نرم مزاجی، شرافت والا پن، اس طریقے سے وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتا خوش، بلکہ وہ اس طریقے سے خوش رہ سکتا ہے جو اس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی: دنیا داری، خواہشات، لالچ، غرض۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا دار انسان کی علامت ہے، اور جن چیزوں کا تعلق رحم دلی، ہمدردی، ایمانداری، نیک نیتی اور خوش اخلاقی اور شرافت کے ساتھ ہے، تو یہ چیزیں اس کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اور اس حال میں جب وہ انسان جیتا ہے تو اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی روح بھی مطمئن ہوتی ہے، اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس کے اوپر ہوتی ہیں، اور اس کی دعاؤں میں بھی، اس کی عبادات میں بھی، اس کی خیالات میں بھی بہت اثر ہوتا ہے، بہت تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع جو آپ سب لوگ کو سمجھایا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی عبادات پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی، اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کی تمام خواہشات، تمام مرادیں، تمام حاجات اور عبادات کو قبول کرے۔ اللہ کریم آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس لیکچر کے اندر 5 سوال بنیں گے۔ آپ سب لوگوں نے ان سارے سوالات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے بعد ان سوالات کو بہتر طریقے سے کریٹ کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ آباد رہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔